تمہاری کھلونوں سے کھیلنے کی عمر ہے کیا؟ بہرام خان نے اس کے ہاتھ سے گڑیا چھین کر ایک طرف رکھ دی۔ شوہر کے حقوق کون پورے کرے گا؟ ادھر آ کر میرا دل بہلاؤ، کہتے ساتھ اس نے سماویہ کو کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ 21 سالہ سماویہ کے دل کی دھڑکنیں اسے اتنے قریب سے محسوس کرتے تھم سی گئیں۔ بہرام خان نے حویلی کے وارث کے لیے خود سے 10 سال چھوٹی سماویہ سے شادی کی تھی، مگر اب تک سماویہ بچی بنی رہتی۔ لیکن آج بہرام کا ضبط جواب دے گیا اور وہ جذبات میں بہکتے۔ یہ حویلی کا پر رونق منظر تھا، جہاں پر گھر کے تمام افراد اپنے روزمرہ کے کام نپٹا کر اب شام کے کھانے پر جمع تھے۔ ایک طرف سکندر خان سربراہی کرسی پر براجمان تھے، جبکہ ان کے بائیں سائڈ پر بہرام خان بیٹھا تھا۔ حویلی والوں کے ذوق کو دیکھتے دسترخوان کو مختلف لوازمات سے سجایا گیا تھا۔ ہر قسم کے انواع و اقسام کے پکوان کی خوشبو ماحول میں پھیل کر بھوک کو بڑھا رہی تھی۔ زینت بیگم کھانا پروس رہی تھی۔ کھانا شروع ہو چکا تھا جب ایک نازک وجود دھپ سے آ کر کرسی پر بیٹھا تھا، جس کو بہرام خان کی سرخ آنکھوں نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ سیمو بیٹا، آرام سے، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ سکندر خان نے اس کے سر پر دستے شفقت رکھتے نرمی سے کہا۔ کچھ نہیں کاکا سائیں، آج پھر اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ وہ احتراماً سر جھکائے لب بھینچ کر بولی۔ خان کی بیٹیاں سر نہیں جھکاتی سیمو بیٹا، جو بھی مسئلہ ہے کھل کر کہو۔ اس کے جھکے سر کو جانچتی نظروں سے دیکھتے سکندر خان نے بھاری لہجے میں کہا، جی کاکا سائیں جی، ایسا کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، مسکرا کر بولی، جس پر سکندر خان کے تنے تاثرات قدرے نرم پڑ گئے۔ چلو پھر کھانے کی شروعات کرو۔ اتنا کہہ کر وہ کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد حویلی کے مرد باہر نکل گئے اور زینت بیگم حویلی کے کام کاج اپنی نگرانی میں ملازماؤں سے کروانے لگی۔ بہرام خان، ہم چاہتے ہیں سماویہ کا نکاح تم سے کر دیا جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سماویہ کو اپنی دلہن بنائے گا؟ پنچایت کے کاموں سے فراغت کے فوراً بعد انہوں نے بہرام خان کو آڑے ہاتھوں لیتے پوچھا، بابا سائیں، ہم آپ سے گزارش کرتا ہے کہ وہ چھوٹا لڑکی ہمارا دلہن نہیں بن سکتا۔ بہرام خان نے سکندر خان کی طرف دیکھتے سپاٹ چہرے سے کہا۔ غصہ کرنے کی بجائے سکندر خان کو بہرام خان کے تاثرات نے مزہ دیا تھا۔ ہم تم سے تمہارا مرضی نہیں پوچھ رہا، بلکہ اپنا فیصلہ تمہارے کان میں ڈال رہا ہے، اور ہمیں امید ہے تم ہمارے فیصلے سے اختلاف نہیں کرے گا۔ حقے کا کش منہ سے لگا کر فضا میں دھوئیں کے مرغلے چھوڑتے سکندر خان نے چہرے پر سنجیدگی کے بادل سجاتے کہا۔ بہرام خان نے بے یقینی سے اپنے بابا سائیں کی جانب دیکھا۔ بابا سائیں، اس کے لب کمزور سے احتجاج کرتے پھڑپھڑائے، لگتا ہے خان تم ابھی تک نور بانو کو نہیں بھولا ہے۔ بہرام خان کو کڑے تیوروں سے دیکھتے سکندر خان نے ایک اور نکتہ اٹھایا، بابا سائیں، ہمارے سامنے اس بدذات عورت کا نام نہ لیں۔ آپ اس چھوٹا لڑکی کو ہمارا دلہن بنانا چاہتا ہے، ہم آپ کا حکم مانتے اس چھوٹا لڑکی کو ہمارا دلہن بنائے گا، لیکن ایک شرط پر، ہمیں صرف اس سے اپنا وارث چاہیے جو ہمیں نور بانو نہ دے سکا۔ ہمیں لگتا ہے وہ چھوٹا لڑکی نور بانو جیسا نکلے گا، اس لیے ہم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بہرام خان نے اپنا اصل مسئلہ سکندر خان کے سامنے رکھا۔ تمہارا خواہش پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم ہمارا سماویہ کا مقابلہ اس شہر کی لڑکی سے مت کرو، وہ بہت تیز عورت تھا۔ مانا ہمارا سماویہ بھی شہر سے آیا ہے، لیکن ہمارا یقین کرو، ہمارا سماویہ ایسا نہیں ہے۔ سکندر خان نے بہرام خان کی اندرونی کشمکش کو پڑھتے اس کے سامنے وضاحت پیش کی۔ ہمیں اب عورت ذات پر اعتبار نہیں رہا، لیکن اگر آپ چاہتا ہے ہم اس چھوٹا لڑکی سے شادی کریں، آپ اس چھوٹا لڑکی کو نکاح سے پہلے سب سمجھا دیجیے گا، ہم بعد میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ بہرام خان نے سنجیدگی سے کہا اور شانوں سے چادر کو پھیلا کر درست کرتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سیمو، جی کاکی سائی، زینت بیگم کو اپنے کمرے میں دیکھتے اس نے مؤدب انداز میں کہا، بیٹھو، ہم تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کو صوفے پر اٹھتے دیکھ زینت بیگم نے اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ریموٹ کنٹرول سے LED کی روشن اسکرین کو آف کر دیا اور تکیہ گود میں رکھتے پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے ہنکارا بھرا صراحتی نظروں سے انہوں نے اس کے گلابی ہالے میں مقید
खूबसूरत निखरे चेहरे को देखा। हम तुम्हारी शादी करना चाहता है, बिलाखिर दिल की बात ज़ुबान पर लाते ज़ीनत बेगम ने बिना तहमीद के कहा। जी? इसने आंखों में हैरत समाये कहा। हम तुम्हारा शादी हमारा खान बेटा से करना चाहता है। हम तुम्हारी रजामंदी पूछना चाहता है। सिमू गुड़िया, अगर तुम इस शादी के लिए रजामंदी जाहिर करता है तो हम तुम्हें अपने खान की दुल्हन बनाना चाहता है। ज़ीनत बेगम ने इसके गोरे हाथ को नरमी से सहलाते इससे आस भरी नज़रों से देखते पूछा, मतलब मेरी शादी खान से होगी? इसने हैरत व बेयकीनी से पूछा। हाँ, हम तुम्हारा शादी खान से करना चाहता है। हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर हमेशा के लिए इस घर में रखना चाहता है। इसके मासूम गुलाबी चेहरे को हाथों में थामकर ज़ीनत बेगम ने मोहब्बत से कहा, अब बताओ, क्या तुम हमारे खान से शादी करना चाहता है? इसकी शरबती आंखों में देखते ज़ैनब बेगम ने तसल्ली करना चाही, जिस पर वो सुर्ख पड़ती इनके सीने में सर छुपा गई थी। काकी साईं, मैं खान से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो ईगल मैन मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। ज़ीनत बेगम के सीने में मुंह छुपाकर इसने बहराम खान के सर्द रवैये पर शिकवा किया था। अब आइंदा वो तुमसे ऐसा बात करे तो हमें बताना, हम इसके खूब कान खींचेगा। ज़ीनत बेगम ने इसके गोल्डन बालों पर नरमी से बोसा देते कहा, जिस पर इसने खुशी से सर चार इनके सीने से सर उठाया। अच्छा, तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए अपने हाथ का बना कहवा भिजवाते हैं। इसके गोल्डन बालों को संवारते ज़ीनत बेगम ने नरमी से कहा और मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई। समाविया हैदर खान का ताल्लुक लाहौर से था। इसके बाप का ताल्लुक गुलशन आबाद गांव से था, जो लाहौर 40-45 किलोमीटर दूर था। इसके बाबा ने लाहौर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा और फिर वहीं एक लड़की से पसंद की शादी कर ली। इनके वालिद सरदार खान ने ख़ानदान से बाहर शादी करने पर हैदर खान को गांव से आ कर दिया। फिर कई अरसे वो अपने ख़ानदान वालों से कट कर लाहौर में ही रहे। उन्होंने लाहौर में एक छोटे से कारोबार की बुनियाद रखी और दिन रात की मेहनत से उन्होंने इस छोटे से कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस दौरान सरदार खान की बीमारी की वजह से गांव वालों ने एक बार फिर इनसे राब्ता किया। बरसों बाद मिलने पर दिल में जो बदगुमानी की दरारें पड़ गई थी, वो एक दूसरे से मिलने के बाद घुल मिल गई। सरदार खान अपने आखिरी वक्त में ख़ानदान को अपने सामने पाकर बेहद खुश थे, लेकिन लाख इलाज के बावजूद सरदार खान के वजूद में बीमारी की जड़ें गहरी होती चली गईं और वो एक रात खामोशी से अजल को प्यारे हो गए। इनकी मौत पर हवेली में गम की फ़ज़ा कायम हो गई। इनकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद हैदर खान अपनी बीवी और बेटी के साथ लाहौर जा रहे थे, जब रास्ते में ट्रक के साथ इनकी गाड़ी का ज़बरदस्त तसादुम हुआ। हैदर खान तो मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि इनकी अहलिया ज़रीन खान और बेटी की मध्यम रफ्तार में चलती सांसें किसी मौजज़े की मुंतज़िर थीं। हस्पताल की स्ट्रेचर पर लिटाते ही ज़रीन खान की सांसों ने भी साथ छोड़ दिया और इनके दिल की धड़कन हमेशा के लिए खामोश हो गई। 20 साला समाविया, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे और आंखों में ज़िंदगी के बुझते आसार थे, उसे फौरी तौर पर आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। हवेली वाले, जो पहले एक गम से बाहर नहीं निकले थे, इस खबर को सुनते गोया क़यामत बर्पा हो गई हो। सिकंदर खान अपने भाई हैदर खान की मैयत को देखते अपने हवास खो बैठे। पीछे सभी इंतजामात बहराम खान और इसके कज़न दिलावर खान ने मिलकर संभाले थे। इनकी मैयतों को गुस्ल देकर आखिरी रस्मात अदा करने के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बाद में तफ्तीश के दौरान सिकंदर खान को पता चला कि इनके भाई के साथ किसी ने ज़ाती दुश्मनी निभाई है। ताहम वो दुश्मन कौन है, इन्हें पता न चल सका और फिर अपने भाई की आखिरी निशानी को उन्होंने बचाने में दिन रात एक कर दिए। आईसीयू रूम के बाहर उन्होंने कई रातें समाविया की हिफाजत में पहरा देते गुजारी थीं। जैसे ही समाविया बेहतर हुई, वो इन्हें हवेली ले आए और यूं समाविया को 1 साल गुजर गया अपने इन प्यारे रिश्तों के दरमियान रहते हुए। वो इस दौरान इनमें ख़ास तौर पर अपने काका साईं और काकी साईं में घुल मिल गई थी। लेकिन 1 साल पहले हुआ वो हौलनाक हादसा, इसने ना सिर्फ इसके प्यारे छीने बल्कि इसकी जहनी दुनिया को भी यकसर बदल दिया था।
وہ جو کبھی ہنسنے والی شوق سی لڑکی تھی اب اکثر کھوئی کھوئی سی رہتی۔ اس کا رویہ اب بچوں جیسا ہو گیا تھا۔ وہ ننھے بچوں کی طرح ضد کرتی، معصوم سوال پوچھتی اور کبھی کبھار ماں کو پکار کر خاموش ہو جاتی۔ ڈاکٹروں نے اسے ٹراما شوک کا نام دیا تھا، لیکن اس کے کاکا سائیں کے لیے یہ دل توڑ دینے والا منظر تھا۔ ان کی بھتیجی جو کل تک ایک باشعور اور سنجیدہ لڑکی تھی، آج گڑیا سے کھیلتی، دیواروں پر بے ڈھنگی تصویریں بناتی اور اکثر راتوں کو اپنے ماں باپ کی موت کے مناظر خواب میں دیکھتے وہ خوف سے چیخ کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ مگر پھر بھی سب نے اسے قبول کر لیا تھا۔ وہ حویلی کے دلوں کا رفتہ رفتہ مرکز بن گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ چاہے وقتی ہی سہی سب کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دیتی تھی۔ لڑکی، تم یہاں ہمارے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے بیڈ پر لیٹی سماویہ حیدر خان کو دیکھتے بھویں اچکا کر پوچھا۔ کمرہ دیکھنے آئی تھی، اس نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے اطمینان سے کہا۔ اس کی خمدار گردن کی سائیڈ پر جگمگاتے سیاہ بھنورے نے بہرام خان کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اس کی دھوتیا شفاف گردن سے پل میں نظریں ہٹاتے اس نے سرد لہجے میں گھرا کر پوچھا، کیوں؟ جس پر وہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے پاس تھوڑا فاصلے پر آ کر رک گئی۔ کاکی سائی نے کہا ہے ہماری شادی ہونے والی ہے، اس لیے میں اس کمرے کو دیکھنے آئی تھی، کیونکہ پھر شادی کے بعد مجھے اسی کمرے میں تو رہنا ہے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی شربتی آنکھوں کو داغتے اس نے نرمی سے کہا۔ اس کے معصوم انداز پر بہرام خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اچھا، تو تم کو اماں سائی نے یہ نہیں بتایا کہ جس مرد کے کمرے کو تم دیکھ رہا ہے، جب اس کے کمرے میں دلہن بن کر جائے گا تو وہ مرد تم سے کیا مطالبہ کرے گا؟ اس کے خوبصورت گلابی چہرے کو مخمور نظروں سے دیکھتے اس نے بے باکی سے پوچھا۔ اوپس خان، اس کے بارے میں تو میں نے پوچھا ہی نہیں کاکی سائی سے۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، گویا اپنی نادانی پر افسوس کیا ہو۔ جاؤ جاؤ، شاباش، جا کر پوچھ کر آؤ اماں سائی سے۔ چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ لیے بہرام نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس بھرا تھا اور دل میں سوچتے کہا، اماں سائی، پتہ نہیں آپ اس چھوٹا لڑکی کو ہمارا دلہن بنانے پر اتنا کیوں ضد کر رہا ہے۔ اس کے بچوں جیسے رویے پر وہ گہرا سانس بھرتے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ یہ حویلی کے ایک کمرے کا منظر تھا جہاں دلاور خان اپنی اماں سائی کے سامنے صوفے پر بیٹھا بات چیت کر رہا تھا۔ اماں سائی، ہم کاکا سائی سے اس حد درجہ چالاکی کی امید ہرگز نہ کر سکتا تھا۔ سرخ نظروں سے اپنی اماں سائی کو دیکھتے دلاور خان نے فریحہ خان سے کہا، سماویہ ہماری عمر کا ہے، سماویہ کو ہم بہرام خان کی دلہن بننے نہیں دے گا۔ آنکھوں میں غلط عزائم لیے اس نے فریحہ بیگم سے کہا، تمہارا کاکا سائی ہمیشہ غلط کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ ماضی کے بیتے دنوں کو یاد کرتے فریحہ بیگم نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑتے کلس کر کہا، ہمارے کاکا سائی نے ہمارا شادی حیدر خان سے طے کیا تھا، لیکن حیدر خان کو وہاں شہر میں رہنے والا لڑکی سے محبت ہو گیا۔ ہم حیدر خان سے محبت کرتا تھا، لیکن حیدر خان نے ہمارا خیال نہ کیا۔ کاکا سائی نے ہمارا بیاہ حیدر خان کے چھوٹا بھائی سے کروا دیا، جو ہم کو پسند نہیں تھا، لیکن ہم نے اللہ کی رضا مان کر اس شادی کو نبھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر شادی کے 2 برس بعد جب تمہارا پیدائش ہوا، وہ بھی ہم کو چھوڑ کر چل بسا۔ تب سے لے کر اب تک ہم نے تم کو اکیلا پالا، تمہارا ہر خواہش کو پورا کیا، لیکن اس بار ہم تمہارا خواہش کو ادھورا نہیں رہنے دے گا دلاور خان۔ تم ہمارا بیٹا ہو، ہمارا جان بستا ہے تم میں۔ اس کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے فریحہ خان نے مسکرا کر کہا، ہم وعدہ کرتا ہے ہم سماویہ کو بہرام خان کی قسمت سے چھین کر تمہارا جھولی میں ڈالے گا۔ حقے کے کش لے کر انہوں نے دھوئیں کے مرغولے ہوا میں چھوڑتے کڑوے لہجے میں کہا، اماں سائی، ہم سماویہ کو کیسے اپنا بنائے گا؟ دلاور خان نے تعجب سے پوچھا، یہ سب تم ہم پر چھوڑ دو۔ کچھ سوچتے ہوئے فریحہ خان نے کہا اور اپنے مشغلے میں مصروف ہو گئی۔ فریحہ خان سکندر خان اور حیدر خان کی چچا کی بیٹی تھی۔ حیدر خان کے شادی سے انکار کے بعد اس کے بابا سردار خان نے فریحہ کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے فرید خان سے کروا دی۔ وہ خون کے آنسو پیتے فرید خان کی دلہن تو بن گئی تھی، لیکن ان کے دل میں انتقام کی جو آگ تھی کہ وہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
حویلی میں کوئی نہیں جانتا فرید خان کی موت کے بعد ان کے دل میں انتقام کی آگ اس طرح بجھی جب انہوں نے اپنے دشمن حیدر خان سے اپنی دھتکار کا بدلہ لے لیا۔ وہ تو حیدر خان کی آخری نسل تک کو ختم کر دینا چاہتی تھیں۔ ہسپتال میں بھی انہوں نے اس پر حملہ کروانے کی کوشش کی، لیکن سماویہ کی قسمت اچھی تھی جو وہ ہر بار ان کے وار سے بچ نکلتی تھی۔ اب اپنے بیٹے دلاور خان کی محبت کو دیکھتے انہوں نے بجھے دل سے سماویہ کو اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب وہ سماویہ کو ختم کرنے کی بجائے وہ سماویہ کو اپنے قدموں میں جھکا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کا ارادہ سماویہ کی زندگی اجیرن کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک ایسے مہرے کو استعمال کرنے والی تھی جو آگے چل کر شطرنج کے اس کھیل میں تمام پیادوں کو مات دینے والا تھا۔ حویلی میں آج معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی۔ شام کا وقت تھا، حویلی برقی کمکوں سے جگمگا رہی تھی۔ زینت بیگم سماویہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور سماویہ کو دلہن کے سرخ لباس میں دیکھ ان کی آنکھیں بے ساختہ بھیگ گئیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے کناروں کی نمی کو انگوٹھے سے صاف کیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھیں۔ ہمارے جگر کا ٹکڑا دلہن بن کر کتنا پیارا لگ رہا ہے، اس کی نظر اتارتے انہوں نے دل سے کہا، جس پر وہ تذبذب کا شکار نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکانے لگی۔ ہمارے جگر کا ٹکڑا دلہن بن کر کتنا پیارا لگ رہا ہے، اس کی نظر اتارتے انہوں نے دل سے کہا، جس پر وہ تذبذب کا شکار نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکانے لگی۔ ہمارا جگر پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی تھوڑی کو اٹھا کر انہوں نے اس کی شربتی آنکھوں میں جھانکتے نرم لہجے میں پوچھا، کاکی سائیں، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کس طرح پوچھوں۔ اس نے پریشان نظروں سے زینت بیگم کو دیکھتے کہا، جس پر وہ اس کی پیشانی چوم کر بولی، تم کو اپنی کاکی سائیں سے کچھ پوچھنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو پوچھنا چاہتا ہے اپنی کاکی سائیں سے بے دھڑک ہو کر پوچھو۔ وہ شادی کے بعد ہمیں خان کا کیسا مطالبہ پورا کرنا ہوگا؟ زینت بیگم کے حوصلہ دینے پر اس نے نظریں اٹھا کر کہا، جس پر زینت بیگم پل میں بہرام خان کے مطالبے والی بات سمجھ گئی، لیکن سماویہ کو پرسکون کرنے کے لیے بس اتنا کہہ دیا کہ تم کو یہ مطالبے کا خان نے بولا، جس پر اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ تم کو اس بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم خان کے مطالبے کو جب چاہے تب پورا کر سکتا ہے، ہم خان کے کان خوب کھینچے گا، تم فکر مت کرو۔ اس کی پیشانی کو چوم کر انہوں نے سماویہ کو تسلی دیتے کہا، اور اتنے میں ملازمہ نے اطلاع دی کہ نیچے مولوی صاحب کا بلاوا آیا ہے، جس پر وہ سماویہ کے نازک وجود کو چادر میں چھپاتے زنان خانے کی طرف چل دی۔ زنان خانے میں چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے فریحہ بیگم اور رشتہ دار عورتیں جمع تھیں۔ نکاح پڑھانے کے بعد انتہائی سادگی سے سماویہ حیدر خان کو بہرام سکندر خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دوسری طرف دلاور خان اس پوری تقریب کے دوران منظر سے غائب رہا تھا۔ رات کے وقت وہ فریحہ بیگم کے کمرے میں قہر برساتے غضبناک تیور لیے داخل ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں انتقام میں جلتی سب کچھ جلا دینے کی در پہ تھیں۔ دلاور خان، اپنا غصہ کسی اور دن کے لیے بچا کر رکھ لو، تمہارا غصہ ہمارا مقصد میں رکاوٹ کھڑا کرے گا۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے انہوں نے تحمل سے کہا، اماں سائیں، ہم اس آگ میں جل رہا ہے، یہ سوچ سوچ کر کہ ہمارا عورت جس پر ہمارا حق ہونا چاہیے تھا بہرام کا دلہن بنا آج اس کے کمرے میں موجود ہے۔ ٹیبل پر مکہ مارتے دلاور خان نے شدت جذبات سے کہا، مانتا ہے وہ آج بہرام خان کا دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود ہے، لیکن وہ عورت ابھی تک خان کا حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے۔ وہ عورت تمہارا دلہن ہی بنے گا۔ اپنی اماں سائیں پر یقین رکھو، بس کچھ دن مزید انتظار کر لو۔ فریحہ خان نے اس کے زخمی ہاتھ کو نم نظروں سے دیکھتے تسلی دیتے کہا، اور اٹھ کر فرسٹ ایڈ کا ڈبہ نکالتے اس کے ہاتھ کی پٹی کرنے لگی۔ ہمارا شیمپو، تم یہاں سوئے گا آج؟ اپنی شیمپی کے ساتھ وہ اپنے گڈے کو گڑیا کے ساتھ لٹاتے بولی، آج تمہارا بھی ہماری طرح شیمپو سے شادی ہو گئی ہے۔ اس نے شیمپی کو دیکھتے کھلکھلا کر کہا۔ اسی دوران کمرے میں بہرام خان کے بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی، جس پر اس نے اچھل کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا سیدھا اس کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے ناگواری سے بیڈ پر رکھے گڈے اور گڑیا کو دیکھا۔
ان بے جان مورتوں کو دیکھتے اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز میں سماویہ نے گھبراتے ہوئے اپنے گڈے اور گڑیا کو جلدی سے اٹھا لیا، مبادا کہیں یہ جلاد شخص اس کے گڈے یا گڑیا کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ تمہارا یہ عمر کیا کھلونوں سے کھیلنے کا ہے؟ بہرام خان نے اس کے ہاتھ سے گڑیا چھین کر ایک طرف رکھتے اس کے نازک سراپے کو گہری دلچسپ نظروں سے دیکھتے کہا، شوہر کے حقوق کون پورے کرے گا؟ ادھر آ کر میرا دل بہلاؤ۔ کہتے ساتھ اس نے سماویہ کو کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ 21 سالہ سماویہ کے دل کی دھڑکنیں اسے اتنے قریب سے محسوس کرتے تھم سی گئیں۔ بہرام خان نے حویلی کے وارث کے لیے خود سے 10 سال چھوٹی سماویہ سے شادی کر لی تھی، مگر اب تک سماویہ بچی بنی رہتی، لیکن آج اسے اپنی عورت بنا کر بہرام کا ضبط جواب دے گیا اور وہ جذبات میں بہکتے اس کے نازک وجود کو اپنے چٹانی سینے کا حصہ بنا گیا۔ اس کے بالوں کی خوشبو کو گہرا سانس بھر کر اپنے اندر اتارتے وہ مدہوش ہوا تھا۔ اس نے دوپٹے کے اوپر سے اس کے بالوں کو نرمی سے چوما اور اس کا دوپٹہ اتارتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کے چہرے کو اپنے روبرو کرتے اس کے نازک لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا جب وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی مخروطی انگلیاں رکھتی اس کی حق تلفی کرتے روک گئی تھی۔ چھی خان، اگر آپ ایسی گندی حرکتیں کریں گے تو میں اماں سائیں کو جا کر بتا دوں گی۔ اس کے ہونٹوں پر سے اپنے مخروطی انگلیاں ہٹاتے اس نے بہرام خان کو خفگی سے ڈپٹتے ہوئے کہا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے بہرام خان سے فاصلہ بنانا چاہا، لیکن اپنی کمر پر اس کے وزنی بازوؤں کے زور نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا، جس پر اس نے ترہم زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم سے شادی کر کے تم ہمارا دلہن بن کر اس کمرے میں آیا ہے نا؟ سماویہ خان کی شربتی آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھوں کو داغتے اس نے نرمی سے پوچھا، جس پر سماویہ کا سر خود بخود اثبات میں ہل گیا۔ تو پھر تم ہمارا دلہن ہو کر اس طرح سلوک کرے گا ہمارے ساتھ؟ اس کے معصوم چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھ اس نے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے کہا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس دوران وہ یہ بات فراموش کر چکی تھی کہ وہ اس کے باہوں کے گھیرے میں قید اس جلاد شخص کے بے حد قریب بیٹھی ہے۔ خان، میں آپ کی دلہن ہوں، لیکن آپ گندی حرکتیں نہ کریں۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے جماہی لیتے کہا، ٹھیک ہے سو جانا، لیکن تم ہمارا درمیان جو بات ہوگا کمرے سے باہر کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ یہ ہم صرف دونوں کے سیکرٹس ہوں گے۔ تم ہمارا دلہن ہے، تم ہمارا یہ بات مانے گا نا؟ اس کی شربتی آنکھوں میں دیکھتے بہرام خان نے امید سے دیکھا۔ پرومس نہیں بتاؤں گی۔ دفعتاً وہ اس کے گلے کی ہڈی کو اپنی مخروطی انگلیوں سے چھوتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ اس کی اس بے اختیار حرکت پر بہرام خان کے مردانہ ہونٹ دلکشی سے مسکرائے۔ چلو، ہمارا دلہن اب ہمارے ساتھ سوئے گا۔ اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ اثبات میں سر ہلاتی بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹتی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی اس قدر فرما برداری پر بہرام خان نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ دبائی اور اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہمارا دل تو چاہتا ہے ہم تم کو اپنے سامنے بٹھا کر یوں ہی دیکھتا رہے، لیکن ابھی ہم کو تمہارا صحت کا خیال ہے، لیکن وعدہ کرتا ہے ہم زیادہ دن تک تم سے دور نہیں رہے گا۔ دل میں عہد کرتے اس نے سماویہ کو پکارا، خانم، جس پر سماویہ نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا۔ کون خانم خان؟ اس نے اپنی شربتی بڑی بڑی گلافی آنکھوں کو حیرت سے پھیلاتے پوچھا۔ تم ہمارا دلہن، ہمارا خانم ہو۔ آئندہ ہم تم کو اپنا خانم کہہ کر ہی مخاطب کرے گا۔ جس پر وہ کچھ سمجھی تھی یا نہیں، لیکن اس نے بہرام خان کے سامنے اپنا سر اثبات میں ہلا دیا تھا۔ پہلے کپڑے چینج کر لو، اس کے بعد سونا تم۔ اس کے بھاری لہنگے کو دیکھتے اس نے گمبھیر لہجے میں کہا اور اٹھ کر کبرڈ سے اس کے لیے ایک بلیک کلر کا نائٹ گاؤن نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے نائٹ گاؤن کو دیکھا، پھر اس کی طرف مشکور نظروں سے دیکھتے بولی، تھینک یو خان، میں نے تو آپ کو خڑوس خان سمجھا تھا، لیکن آپ تو میرا بہت خیال کرتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو ہمیں ان بھاری کپڑوں میں الجھن ہو رہی تھی، پر شکر ہے آپ نے میری اس الجھن کو میرے بنا کہے ختم کر دیا۔ وہ مشکور نگاہوں سے بہرام خان کو دیکھتے سیاہ گاؤن کو تھامے واش روم میں چلی گئی۔ چینج کر کے باہر آئی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ سہم سہم کر قدم رکھتی بیڈ میں اس سے تھوڑا فاصلے پر آ کر لیٹ گئی۔ بہرام خان جو سونے کی اداکاری کر رہا تھا، جب وہ پرسکون ہو کر لیٹ گئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نازک وجود کو اپنے
سینے میں بھیجے آنکھیں میچ لی۔ خان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سائڈ پر ہو کر سوئیں نا۔ اس کے بھاری ہاتھ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے اس نے روحان سے لہجے میں کہا، خاموشی سے سو جاؤ۔ ہر دلہن شادی کے بعد اپنا دولہا کے ساتھ یوں ہی سوتا ہے۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس نے بہکے لہجے میں کہا اور اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ خان اس کی بے باک جسارتوں پر گھبرا کر اس نے بے بسی سے اس ظالم کو آواز دی، اب ہم کچھ نہیں کرے گا، سو جاؤ خاموشی سے۔ وہ سر اٹھا کر اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھتے بھاری لہجے میں کہتا، اس کی گردن میں پھر سے سر چھپاتا آنکھیں موند کیا تھا۔ صبح جب اٹھا تو وہ نازک حسینہ اس کے سینے میں سکڑی سمٹی اس کی نزدیکی کو بھلائے اس کے ساتھ سمٹ کر سو رہی تھی۔ اس کے لب مسکرائے، دھیرے سے اس کے سر کے بالوں کو چوم کر اس نے اس کے سر کو تکیے پر رکھا اور واک کی نیت سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی واک کے بعد وہ قریبی مسجد میں نماز ادا کر کے جب کمرے میں آیا تو وہ دشمن جاں اسے بیڈ پر یوں ہی لیٹے دکھائی دی۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ خانم تمہارا نیند بہت گہرا ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے کو چھپائے اس کے گولڈن بالوں کو علیحدہ کرتے اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی سرمئی نظریں بڑی بے چینی سے اس کے گلابی ہونٹوں کی نازک پنکھڑیوں کا احاطہ کر رہی تھیں۔ وہ اپنے دل کے خواہش کے ہاتھوں مجبور اس کی نازک پنکھڑیوں پر جھکتا انہیں اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ سانس کی تنگی پر جب سماویہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو اس نے اس دیو ہیکل کو اپنے اوپر جھکے دیکھ اس کے شانے پر اپنے مومی ہاتھوں کو رکھتے خود سے دور ہٹانا چاہا تھا، جبکہ وہ اس کی ان کمزور مزاحمتوں کو نظر انداز کرتے اس کے ہاتھوں کو اس کے سر سے گزار کر تکیے کی دونوں سائڈ پر پن کرتے اس کے نازک لبوں پر اپنی شدتیں لوٹانے لگا۔ اس کی ذرا سی قربت پر بہرام خان کا جسم آگ کی بھٹی کی مانند جھلسنے لگا تھا۔ اس کا دل اس وقت ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے اس کے نازک وجود میں غروب ہونے کو مچلنے لگا تھا۔ اس کی سانس مدھم پڑتے اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشتے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس کی گردن پر اپنی شدتوں کے نشان کھلانے کے بعد اس کی نظر اس کی گردن کے سائڈ تل پر پڑی تھی جو بڑے تمطراق سے اس کی دودیا سفید گردن پر اپنی سیاہی بکھیرتا بہرام خان کو بری طرح سے اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ اس ننھے بھنورے کو دیکھ اس کا دل جانے کیوں رقابت کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ شدت سے اس بھنورے پر جھکتا اسے سبق سکھاتے نیلا کر گیا تھا۔ اس کی شدت بھری بے رحم جسارتوں پر وہ سسک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گردن سے نیچے تک کا سفر کرتا جب اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے زور سے بجایا تھا۔ اس نے ناگواری سے کمرے کے دروازے کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کی جسارتوں پر دہک کر انگارہ ہو رہا تھا۔ خانم، آج کے لیے اتنا ٹریلر کافی ہے، باقی کی کہانی بعد میں مکمل کریں گے۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے اس نے بے باکی سے کہا اور اس کے گالوں پر آئے شبنم کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ میں کاکی سائیں کو سب بتاؤں گی۔ خان، مجھے آپ کی دلہن نہیں بننا، اس نے ناگواری سے کہا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے گال کو بے دردی سے رگڑ کر جیسے اس نے اس کے لمس کو مٹانا چاہا ہو۔ اس کی اس کارروائی پر بہرام خان کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ خانم، آج یہ حرکت کیا ہے تم نے، آئندہ ہمارے سامنے یہ حرکت مت کرنا۔ اس کے چہرے پر اپنی دہکتی سانسوں کے تھپیڑے چھوڑتے اس نے سرخ نظروں سے گھورتے کہا، جس پر وہ معصوم چڑیا سہم سی گئی اور پھر دروازہ کھولنے کی نیت سے بیڈ سے اتر آیا۔ میں کاکی سائیں کو آپ کی ہر گندی حرکت کا بتاؤں گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے اپنی پیٹھ پیچھے اس کی باریک آواز سنائی دی۔ اس سے بعد میں نپٹنے کا سوچ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کو ہلکا سا کھول کر اس نے باہر دیکھا تو دروازے پر ملازمہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ سردار سائیں، آپ کا نیچے بڑی سردارنی سائیں کا بلاوا آیا ہے۔ ناشتے کی میز پر سب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ملازمہ نے یوں ہی سر جھکائے مؤدب انداز میں کہا۔ تم جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں آتا ہے، جس پر اس نے ہنکارا بھرتے کہا اور دروازہ بند کرتے بیڈ پر بیٹھی اپنی دلہن کی طرف بڑھا۔ خانم، بھول گیا تم نے کیا وعدہ کیا تھا ہم سے؟ اس کے پاس بیڈ پر تھوڑا فاصلے پر بیٹھتے اس نے بھاری لہجے میں کہا، تم ہمارے سیکرٹس کسی کو نہیں بتائے گا، یہ بھی نہیں بتائے گا ہم تم کو اس طرح پیار کرتا ہے۔ اس کے مومی ہاتھ کی پشت کو اپنے مردانہ لبوں سے لگاتے اس نے آس بھری نظروں سے دیکھا جو اس کی باتوں پر کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو، جس پر وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوا۔ تم ہمارا دلہن ہے، تمہیں چھونے کا ہم حق رکھتے ہیں، کیا تم کو ہمارا چھونا برا لگتا ہے؟ اس کی شربتی نظروں میں دیکھتے بہرام خان نے پوچھا۔
हाँ یک लफ्ज़ी जवाब आया, जिस पर पहले तो बहराम खान के होंठ मुस्कुराए, फिर होंठ सुकेड़ते इसके करीब होता इसके चेहरे को थाम गया। क्या सच में तुमको हमारा पास आना बुरा लगता है? इसकी गालों पर नरमी से अंगूठे को रब करते इसने मखमूर लहजे में पूछा। तो पता नहीं इसकी इतनी गहरी नज़दीकी के ज़रे असर इसने हवास फाख्ता होकर कहा, वादा करो तुम हमारे सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएगा। इसने मसनूई खुफगी से पूछा, जिस पर समाविया का सर खुद ब खुद असबात में हिल गया। इसकी सआदत मंदी पर बहराम खान के लबों के गोशे पर गुड गर्ल इसकी पेशानी को चूमकर इसने फखरिया कहा, चलो अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम मिलकर नीचे जाएगा। इसके स्याह नाइटी में बिखरे सफ़ेद गुलाब के से बदन से नज़रें चुराकर कहा, जिस पर वो सर हिलाते ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। तुम तो कहता था तुम्हारा खान तुम्हारे होते हुए किसी को आंख उठाकर नहीं देख सकता, लेकिन आज हमें पता चल गया कि वो कल का आया छोटा उम्र का लड़की लगता है तुम्हारे खान के हवासों पर छा गया है। इसीलिए तो एक ही रात में इस छोटा लड़की का तुम्हारे खान ने हक ज़ौजियत भी अदा कर दिया। फरीहा बेगम तमसफर से कहती दूसरी तरफ कॉल पर मौजूद नूर बानो को आग लगा गई थी। हम आज ही गांव के लिए रवाना होता है, इसने एकदम फैसला करते कहा, जिस पर अपनी चाल के कामयाब होने पर फरीहा बेगम के होंठों पर शातराना मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि सुबह जनान खाने में जब से उन्होंने समाविया की गर्दन पर बहराम खान के कुर्बतों के निशान देखे थे, वो तब से दहकते अंगारों पर लौट रही थी। इन्हें बहराम से इतनी जल्दी पहल की तवक्को हरगिज़ ना थी। इसलिए उन्होंने जल्द अज जल्द अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया। सुबह का वक्त था। हवेली के तमाम अफराद डाइनिंग हॉल में मौजूद सब नाश्ते की मेज़ पर जमा थे। जब इसी खुशगवार माहौल में एक ऐसी शख्सियत की एंट्री हुई, जिसको देख तमाम हवेली वालों का हलक तक कड़वा हो गया। नूर बानो चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात लिए सिकंदर खान की तरफ बढ़ी थी। अब्बा साईं, मुझे माफ़ कर दें, मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने हवेली से बाहर निकलकर क्या गलती कर दी। वो आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए इसके सामने दोनों हाथ जोड़े सिकंदर खान से मुखातिब थी, जबकि बहराम खान ने इस मक्कार औरत को नफरत से देखा था, जिसकी बेजा जिद ने इसके बच्चे की ज़िंदगी को निगल लिया था। नूर बानो, अगर तुम हमारा शादी का सुनकर यहाँ आया है तो सुन लो, तुम हमारा मुजरिम हो और हम अपने मुजरिम को कभी मुआफ़ नहीं करता। नूर बानो बहराम के देखने पर इससे पहले कि इसकी तरफ बढ़ती, जब बहराम ने दूर से ही हाथ के इशारे से इसके अपनी तरफ बढ़ते कदमों को रोक दिया था और हकारत से देखते डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। तुम हमारा खान के अभी निकाह में हो, अभी तुम इसका औरत हो, इसलिए हम तुमको इस हवेली से बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हमारा खान के आने से पहले हवेली से बाहर निकल जाओ और जीनत खानम, मेहमान आया है हमारे घर, इसकी तीमारदारी करें और हमारा नाश्ता हमारे कमरे में पहुंचा दे। सिकंदर खान बेजारियत से कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। वो कराची से बड़ा लंबा सफ़र करते हुए यहाँ पहुँची थी, इसलिए इसने दिलजमी से नाश्ता किया और बहराम की नई दुल्हन को देखने के लिए इसके कमरे की तरफ चल पड़ी। समाविया, कमरे में दाखिल होते इसने गुड़िया के साथ खेलती समाविया को पुकारा, तुम समाविया हो? जिस पर इसकी तरफ देखते समाविया ने इस बात में सर हिलाया। खान ने तुम पागल लड़की में ऐसा क्या देख लिया जिससे इसने तुम्हें अपनी दुल्हन बना लिया? बालों को शोल्डर पर से एक अदा से हटाते वो अपनी खूबसूरती पर नाजा अतरा कर बोली। हालांकि वो इस बात से मरूब हुए बगैर न रह सकी कि सामने बैठी लड़की खूबसूरती में इससे इंतहा दर्जे की खूबसूरत थी, लेकिन रकाबत में जलते हुए वो सामने खड़ी लड़की को मसल देना चाहती थी, जिसने इसके खान की ज़िंदगी में आकर इसकी जगह ले ली थी। आंटी, समाविया खान पागल नहीं है और मेरे कमरे से जाएं, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। अपने पागल कहे जाने पर वो गुस्से से नाक के नथने फुलाकर बोली, यू ब्लडी बिच, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने ज़बान चलाओ। वो इस लड़की से अपनी तौहीन पर गुस्से से सुर्ख पड़ते हाथ हवा में लहराए इसे मारने के लिए दौड़ी थी, इससे पहले कि इसका बेरहम हाथ समाविया हैदर खान के मासूम गाल पर अपना निशान छोड़ जाता, जब बहराम खान के मर्दाना हाथ ने इसकी कोशिश को नाकाम बना इसके मुज़ोर हाथ को बेरहमी से झटका देकर इसके पहलू में गिराया था। खानम, तुमको अम्मा साईं जनान खाने में बुला रहा है। वो सहमी हुई समाविया खान पर नज़र डालते नरमी से बोला था, जिस पर वो इसके हुक्म पर सर हिलाते कमरे से बाहर निकल गई। हाँ तो नूर बानो सुल्तान शाह,
تم جیسا غلیظ چالباز عورت ہمارا حویلی میں کیا لینے آیا ہے؟ سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھتے نوربانو سے بہرام خان نے پوچھا۔ وہ اس قد آور شخصیت کے سامنے اس کی آواز لڑکھڑا گئی اور بہرام خان کی شخصیت کے رعب تلے اس کا غرور پل میں خاک ہوا تھا، جس پر اس کا سر اس کے رعب سے خود بخود جھک گیا۔ جن کے کہنے پر تم یہاں ہماری خوشیوں کو برباد کرنے آیا ہے، کیا تم نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس کے جھکے سر کو قہر بھری نظروں سے دیکھتے بہرام خان کا انداز انتہائی سرد تھا۔ نور بانو نے بے یقینی سے اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ نور بانو کو پہلے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جو محبت دکھائی دیتی تھی، اب ان آنکھوں میں اسے محبت کے علاوہ ہر جذبہ دکھائی دیا۔ وہ اس کی خود پر پڑتی آوارہ نظروں کو نظر انداز کرتے کبرڈ کی طرف بڑھا اور ہاتھوں میں چند سفید کاغذ تھامے ہوئے وہ بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ یہ ہمارا رشتہ ختم ہونے کا وہ تابوت تھا جس پر تم نے یہاں آ کر اس میں آخری کیل بھی لگا دیا۔ اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے بہرام خان نے شفقت سے کہا اور جیب سے پین نکال کر اس پر سائن کرنے لگا۔ ہم نے سوچا تھا ہم تم کو طلاق کبھی نہیں دے گا، ساری زندگی تم کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھے گا۔ لیکن تمہارے جانے کے بعد ہم نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ تم جب بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم تم کو طلاق دے دے گا۔ ہم تم کو طلاق دیتا ہے۔ اس کی بے یقین نظروں میں اپنی سرمئی آنکھوں کو داغتے اس نے 3 بار ان ناپسندیدہ لفظوں کی تکرار کرتے ہوئے اپنے دامن پر لگی اس گرد کو بھی جھاڑ دیا تھا۔ وہ اسے ہکا بکا چھوڑتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ بھاری قدموں کے ساتھ فریحہ خان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو فریحہ خان نے بڑے جوش سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تمہاری آمد نے خان حویلی کی بنیادوں کو ہلا دیا، اس کی طرف معنی خیزی سے دیکھتے بولی، جس پر اس نے اسپاٹ نظروں سے فریحہ خان کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے کے تاثرات پر بنا دھیان دیے اپنی ہی لو میں بولی جا رہی تھی، جبکہ اس کے لفظوں پر انہوں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ میرے بچے کو مارنا چاہتی تھیں، ہاں یا نا میں جواب۔ اس نے اپنی قہر بھری نظریں فریحہ خان پر ڈالتے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، تم سے کس نے بولا؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر فریحہ خان نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، مجھے جس نے بھی کہا ہو، آپ بتائیے کیا آپ سچ میں میرے بچے کی قاتل ہیں؟ نور نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے تیکھے لہجے میں پوچھا، جس پر کمرے میں فریحہ خان کا شیطانی قہقہ گونجا تھا۔ یہ تم سے ضرور بہرام خان نے بولا ہوگا، ہم کو پہلے ہی بہرام خان پر شک ہو گیا تھا، وہ ہمارے خلاف ضرور زہر اگلے گا۔ خیر تم اب ہمارا کسی کام کا نہیں رہا، جا سکتا ہے یہاں سے۔ اس کی مٹھی میں قید کاغذات کو تمسخر سے دیکھتے فریحہ بیگم نے نخوت سے کہا، آپ نے میرے بچے کو مار دیا؟ وہ زخمی شیرنی کی طرح اس سے پہلے کہ اس پر جھپٹتی، جب وہ اس کے ہاتھوں کو اس کی کلائیوں سے تھام کر سختی سے مروڑتے ہوئے بولی، خبردار آئندہ ہمارے منہ کو آنے کی کوشش کی تو ورنہ ہم تم کو اگلی سانس لینے کا موقع نہیں دے گا۔ ہم شہر کا عورت نہیں ہیں جن پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو، ہم خان خاندان کا پہاڑی خون ہے، بہادری ہمارے رگوں میں دوڑتی ہے۔ اس کی کلائی کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے فریحہ خان نے اس کے دھان پان سے نازک سراپے کو شرربار نگاہوں سے دیکھتے کہا، ہم تمہارے بچے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کوئی قدم اٹھاتا تم نے خود ہی وہ گولیاں کھا کر اپنے بچے کو مار دیا۔ ہم تمہارے بچے کا قاتل نہیں بلکہ اپنے بچے کا تم خود قاتل ہو۔ نور بانو کے زرد پڑتے چہرے کو تمسخر سے دیکھتے تنزیہ کہا، جس پر وہ ہارے قدموں سے ان کے کمرے سے نکل گئی، کیونکہ شاید جان چکی تھی کہ جب غلطی اس کی خود کی تھی تو اس نے الزام دوسروں کو کیوں دینا تھا۔ الٹا یہ قدم اٹھا کر اس نے تو فریحہ بیگم کا راستہ آسان بنا دیا تھا۔ دوسری طرف اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی فریحہ خان نے اسے حویلی سے باہر نکلتے دیکھا تو پلان بی پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس نے دلاور خان کو کال کرتے کچھ کہا تھا، جس پر وہ مقابل نے شیطانی مسکراہٹ لیے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف ایک انجان گاڑی نے بہرام خان کی سیاہ رینج کو زبردست ٹکر دی تھی، جس پر اس کی گاڑی کا زوردار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا اور وہ بروقت اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے اپنی گاڑی کو ہوا کی رفتار سے اپنے تعاقب میں پیچھے لگی گاڑی سے بھگا لے گیا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو زنان خانے میں گویا قیامت برپا ہو گئی۔ اپنے جوان بیٹے کی نازک حالت کو دیکھ زینت بیگم بھاگتے ہوئے بہرام خان کی طرف بھاگی تھیں، جبکہ ان کے شور کو سنتے سکندر خان بھی کمرے سے باہر نکل آئے اور زنان خانے میں جو منظر دیکھا تھا وہ ان کے حواس طلب کرنے کے لیے کافی تھا۔
बहराम खान के माथे की एक साइड से खून बहकर इसके चेहरे पर पड़ता इसकी गर्दन और सफ़ेद कपड़ों को भगो रहा था, क्योंकि टक्कर लगने की वजह से इसका सर गाड़ी के शीशे के साथ बजा था। सिकंदर खान ने आगे बढ़कर अपनी कीमती चिराग को संभालते डॉक्टर को बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर इसका मुआयना कर गए थे। इसे सुकून आवर पेन किलर इंजेक्शन लगाने के बाद वो इसे आराम करने का कहकर चला गया था। दूसरी तरफ बहराम खान के बच जाने पर अपने कमरे में टहलती फरीहा खान मुसलसल दिलावर के नंबर पर रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ दिलावर था कि इसकी कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा था। बहराम खान का बच जाना इनके लिए खतरे की अलामत बन चुका था। अपनी इन्हीं शैतानी सोचों में गुम जब इन्हें शाम के वक्त जनान खाने में नीचे आने का बुलावा आया था। चौथी बार जब बुलावा आया तो ना चाहते हुए अपनी उंगलियों को मरोड़ते कमरे से बाहर निकल आई। बुझे दिल से जनान खाने में दाखिल होते फरीहा खान ने बहराम खान को मसनूई मोहब्बत लौटाती नज़रों से देखा था और बढ़कर इसे प्यार देना चाहा। जब इसके करहत लहजे को सुनकर इनका हाथ वही हवा में मुअल्लक होकर रह गया। काकी साईं, आपके गुनाहों का घड़ा अब फूटने को तैयार है, कहर बरसाती नज़रों से देखते बहराम खान ने कहा, जिस पर वो बेयकीनी से 2 कदम पीछे हटी थी। इसके बाद बहराम खान ने फरीहा बेगम के चेहरे को बेनकाब करते इनके मोहब्बत के लबादे में छुपे गुनाहने चेहरे को सामने लाया। थोड़ी देर में पुलिस आई और बहराम खान ने फरीहा खान के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए थे, इनको थमाते फरीहा खान को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया, जबकि दिलावर खान को वो पहले ही जेल की सलाखों के पीछे भिजवा चुका था। तमाम मामलात से निपटने के बाद बाकी मामलात को खुद संभालने का कहकर सिकंदर खान ने इसकी तबीयत के पेश नज़र सख्त लहजे में कहते बहराम खान को कमरे में जाने का हुक्म दिया था। जब वो कमरे में आया तो समाविया को बेड के कोने पर बैठे किसी गैर मरई सोच में गर्क पाया था। क्या बात है खानम, आज तुम अपने गुड्डे गुड़िया के साथ नहीं खेल रहा? इसके खाली मोमी हाथों को देखते बहराम खान ने तौज्जुब से पूछा, जिस पर समाविया खान ने अपनी खूबसूरत शरबती आंखों को उठाकर नम नज़रों से बहराम खान की तरफ देखा। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, जब इसने बहराम खान के पहाड़ी सीने में खुद को छुपाते हिचकियों से रोना शुरू कर दिया। खानम, तुम रो रहा है? इसकी पीठ को नरमी से सहलाते बहराम खान ने पूछा और अपने सीने से इसके सर को निकालते इसके आंसू पहुँचने चाहे। खान प्लीज़, आप ठीक तो है ना? मैं डर गई हूँ खान, आपका इतना सारा खून बहता देखकर। मैं मुझसे दूर मत जाइएगा। मैं मामा बाबा के बाद आपको खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसकी सुरमई आंखों में वो दीवानगी से देखते जुनूनी लहजे में कह रही थी, जिस पर बहराम खान पहले तो परेशान हुआ, लेकिन समाविया को इस कदर समझदारी से बात करते देख इसे समझ आया कि वो ट्रॉमा के इस पीरियड से बाहर निकल आई है जिसने इसके दिमाग को बच्चों जैसा बना दिया था। इसकी मौजूदा कंडीशन को देख इसके मर्दाना होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जबकि बहराम खान को खून में लथपथ देख इसे वो गुजरे आखिरी लम्हे याद आने लगे, जिन लम्हों में वो अपने माँ बाप से जुदा हुई थी। और शायद बहराम खान के बहते खून को देख इसके जहन पर छाई वो गमो सदमे की पुरानी कैफियत अपने आप बह गई थी। खानम, हमारे लिए अपनी खानम के बगैर जीने का तस्वर करना मुहाल है, क्योंकि सरदार बहराम खान अपनी खानम से और इसकी मासूम हरकतों से इश्क कर बैठा है। इसको सीने से लिपटाए बहराम खान ने दीवानगी से कहा, वैसे खानम, तुम बहुत समझदार हो गया। हमको तुमसे इतनी समझदारी की उम्मीद हरगिज़ ना थी। इसके खूबसूरत चेहरे को देखते बहराम खान ने शरारत से कहा, जिस पर वो सुर्ख पड़ती शर्मो हया के मारे सर नीचे को झुकाते अपने लब काटने लगी। खानम मेरी जान, तुम इन नाजुक पंखड़ियों पर यूँ जुल्म मत ढाओ। इनकी नरमाहट को महसूस करने का हक सिर्फ सरदार बहराम खान का है। इसके बलाई लब को दांतों की बेरहम कैद से आज़ाद करते बहराम खान ने बेबाकी से कहा। इसके बेबाक अंदाज पर वो नाजुक जान खिलकर सुर्ख गुलाब हुई थी। अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं खानम, और तुम पहले ही सुर्ख रंग का गुलाब बन गया। इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते इसने शरारत से कहा और इसके बलाई लबों को अपनी कैद में लेते हुए रफ्ता रफ्ता इसके लबों के मीठे जाम को पीते बहकता चला गया। ख़त्म शुद। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।